بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید ثم اتم الصیام الی اللیل صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں، چند احباب ایسے دیکھنے کو ملے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کل روزے کا دورانیہ تقریباً 15 گھنٹے کے قریب ہے، لیکن کبھی کبھار ان کی بیماری اس حد تک بڑھ جاتی ہے وہ مجبور اور لاچار ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں وہ انجیکشن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا کہ نہیں؟ ابھی میرے پاس چند کتابیں موجود ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پہ فتاوی فیض رسول ہے، مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 516 ہے۔ آپ نے مطلقاً اس کی اجازت دی ہے، اگر کوئی بندہ انجیکشن گوشت میں لگواتا ہے یا رگ میں لگواتا ہے، دونوں صورتوں میں روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد یہ دوسری کتاب ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حبیب اللہ نعیمی اشرفی صاحب کی حبیب الفتاوی، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 612 ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ رگ میں انجیکشن لگواتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی مسل میں لگواتا ہے تو اس میں کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ کتاب ہے فتاوی بریلی شریف۔ اس کو لکھنے والے 2 بندے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الکریم صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس رضا اویسی صاحب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 359 پہ فرماتے ہیں روزہ تو انجیکشن سے ہرگز فاسد نہیں ہوگا، لیکن روزے کی حالت میں انجیکشن کا استعمال کرنا مکروہ ہے، یعنی ناپسند ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ یہ کتاب ہے فتاوی فقیہ ملت، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 344 ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین امجدی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے۔ آپ نے مطلقاً اس کے متعلق فرمایا
کہ دونوں صورتوں میں روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول سعیدی صاحب کی یہ کتاب ہے، شرح صحیح مسلم، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 107 ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بھی ابتدا میں یہی رائے تھی کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن میں نے غور و خوض کیا، تفکر و تدبر کیا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن عام علماء کی یہ رائے ہے، عام علماء کا یہ کہنا ہے، اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ انجیکشن سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ اس کتاب میں جو انہوں نے لب لباب اور حاصل بیان فرمایا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ مفتی غلام رسول سعیدی رحمہم اللہ تعالی علیہ نے تفکر و تدبر جو کیا تھا، اس کا حاصل یہ تھا، جس طرح روزے کی حالت میں اگر بندہ کھانا کھاتا ہے تو اس سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، اگر بندہ پانی پیتا ہے تو اس سے پیاس ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ انجیکشن لگواتا ہے تو اس سے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر روزے کو توڑنے والی یہ علت ہے کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے یا اس کی پیاس ختم ہو جائے، تو پھر ہمیں اس بات کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، اگر کوئی بندہ ایک چنا کھا لیتا ہے تو کیا ایک چنا کھانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا کہ نہیں؟ تو اس میں اختلاف والی بات ہی کوئی نہیں۔ ایک چنا کھانے سے اگرچہ وہ چباتا نہیں، جیسے ہی وہ چنا نگل لے گا فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک چنا کھانے سے نہ تو اس کی بھوک ختم ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی پیاس میں کوئی فرق آیا ہے، تو ایک چنا کھانے سے جو اس کا روزہ ٹوٹ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ ہمارے علماء متقدمین اور متاخرین نے جو روزے کو توڑنے والی 2 علتوں کو بیان کیا ہے، ان میں پہلی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی خوراک لیتا ہے جو معدے میں چلی جاتی ہے یا پھر وہ دماغ میں چلی جاتی ہے، ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، کوئی بندہ، مجھے تو ایسا دیکھنے کو نہیں ملا کہ جس کو بھوک لگی ہو اور ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے انجیکشن لگا دو کہ میری بھوک ختم ہو جائے، یا مجھے پیاس لگی ہے تو مجھے انجیکشن لگا دو کہ میری پیاس ختم ہو جائے۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی بات بھی نہ دیکھنے کو ملی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے، بلکہ جب بھی کوئی بندہ انجیکشن کا استعمال کرتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے، مجبور اور لاچار ہو کے انجیکشن لگواتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وحدہ لا شریک جل وعلا، ہر جان پہ اتنا بوجھ رکھتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے، اور دوسرے مقام پہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو مجبور ہو گیا
اور وہ لاچار ہو گیا ہے، اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں انجیکشن اگر لگواتا ہے، اور ہمارے علماء کرام کی ایک قطار ہے جنہوں نے اس کے متعلق فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ انجیکشن لگواتا ہے، خواہ وہ گوشت میں ہو خواہ وہ مسل میں ہو، دونوں صورتوں میں روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین میں سختی نہیں ہے، ہمارے دین میں آسانی ہی آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنے حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ میں اس امت میں بہت زیادہ آسانیاں رکھی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ہمیں دین کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔